اس لیے وہ اسے محبت سے سمجھانے لگا کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر وہ دوبارہ سے نورین کو اپنے قریب کرتا، اپنے لبوں سے اس کو چومنے لگا۔ لیکن کچھ لمحوں بعد نورین نے پھر وہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ زبیر کو دھکا دیتی ہوئی دیوار سے جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، تمہارے وجود سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ اب تو زبیر کا ماتھا ٹھنکا، اسے لگا کہ یقیناً نورین کسی اور کو پسند کرتی ہے، اسی لیے یہ سارا تماشا کر رہی ہے۔ اتنی دیر میں نورین کی چیخیں زبیر کے گھر والوں نے بھی سن لی۔ زبیر کی ماں نے دروازے پہ دستک دی۔ مجبوراً زبیر نے دروازہ کھولا تو وہ اندر چلی آئیں، غصے میں کہنے لگیں کہ رشتہ دار ابھی بھی گھر میں موجود ہیں، یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے۔ زبیر کی ماں کا غصہ بھی آسمان کو پہنچ رہا تھا، کیونکہ اب طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ زبیر پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، اماں یہ کیسی لڑکی ہے، مجھے لگتا ہے یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، میرے ہاتھ لگانے پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، کم سے کم شادی سے پہلے لڑکی کی رضامندی تو پوچھ لیتے، اب اس تماشے کو کیسے ختم کریں۔ زبیر کی بات سن کے اس کی ماں نے غصے سے اپنی نئی نویلی بہو کی طرف دیکھا۔ نورین بیٹی کیا پریشانی ہے؟ وہ نورین کے قریب چلی آئیں جو انتہائی پریشانی کے عالم میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اکیلے رہنا ہے، آپ اپنے بیٹے کو لے کے باہر چلی جائیں، مجھے اس کے وجود سے گھن آ رہی ہے۔ نہ جانے کیسے نورین کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ وہ ہرگز بھی ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی۔ زبیر کی ماں نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی کہ اگر کسی اور کو پسند کرتی تھیں